السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام ونڈوز رجسٹری کا کورس اور اس کے سلسلے کا ہے لیکچر نمبر 1. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 1 میں ہمارے پاس ہوتا ہے انٹروڈکشن ہمیشہ اپنے نئے کورس کا، نئے ٹاپک کا. اور ڈیفینیٹلی رجسٹری ایک کافی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ہمارے یوزرز کے لیے ایک نئی چیز ہے، ایک نئی ٹرم ہے کہ رجسٹری کیا ہوتی ہے جناب. اور اوبویسلی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی واٹ از ونڈوز رجسٹری. دیکھیں، اگر سمپل ٹرمز میں بات کی جائے تو اٹ از اے ٹائپ آف ڈیٹا بیس. اٹ از اے ٹائپ آف ڈیٹا بیس دیٹ کنٹینس آل ونڈوز، کہہ سکتے ہیں کہ فائلز، settings and values. Simple. It's a hierarchical database that lets us to modify anything, and I mean everything, ٹھیک ہے, in Windows that we cannot ان سمپل وے. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کیونکہ ڈیفینیشن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ سمپل کی جائے، کوئی بہت بکش ڈیفینیشن نہ ہو کسی بھی چیز کی. سو میں ڈیفینیشن ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ورڈز میں بچوں کو سمجھاؤں. اب اس میں 2-3 ٹیکنیکل ورڈز ہیں، ظاہر ہے ان کی طرف بھی ہم جائیں گے، ہیرارکی کی طرف جائیں گے کہ ہیرارکی کیا ہوتی ہے. ایک ٹرم ہے اوبویسلی ہیرارکی، اور یہ میں الگ کر دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ونڈوز رجسٹری کیا ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے ونڈوز کا. جب ونڈوز انسٹال کرتے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر پر، تو جب ونڈوز انسٹال ہو جاتی ہے تو اس کے ڈفرینٹ فیچرز کے ساتھ ایک اور فیچر بھی آپ کے بیک اینڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے. آئی مین بیک اینڈ، جسے ونڈوز رجسٹری کہا جاتا ہے. اس سے آپ کا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا انٹرفیئرنس یا کوئی آپ کا انٹریکٹ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ضرورت ہے کہ آپ اس میں کوئی ایکسپرٹیز کا درجہ رکھیں، اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی انٹرفیس جو ہے نا وہ آپ کے نالج میں ہو، آپ کے ایکسیس میں ہو اور آپ اس میں جا کر کام کریں. مطلب اٹس ناٹ نیسیسری. ونڈوز رجسٹری میں کچھ پری ڈیفائنڈ ویلیوز ہوتی ہیں، پری ڈیفائنڈ سیٹنگز ہوتی ہیں ونڈوز کی، اور اس کی بیس پر آپ کی ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم کا پورا اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا، فنڈامنٹل اس کے جو بھی اس کے پلرز ہوتے ہیں وہ اس کے سمجھ لیں کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ یہ جو نوٹ پیڈ میں کام کر رہے ہیں، ابھی میں یہ ماؤس کو موو کر رہا ہوں لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم، یعنی ایکس وائی ایکسس کوآرڈینیٹس پر یہ موو ہو رہا ہے. میں دس پی سی اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایک ایکسپلورر ویو نظر آ رہا ہے. یہاں سے میں کوئی بھی چیز ایکسپلور کر سکتا ہوں. ڈی ڈرائیو میں جا سکتا ہوں، میں کسی فولڈر میں جا سکتا ہوں، میں لیٹ سپوز ویڈیوز میں جا سکتا ہوں. آئی کین گو اینی ویئر. میں رائٹ ہینڈ کی طرف آؤں تو میرے پاس یہ ڈرائیوز کا ایکسیس موجود ہے. ان کی آپ کو یہ سٹرپس نظر آ رہی ہیں، جو بہت زیادہ فل ہو جاتی ہے وہ ریڈ کلر میں شو ہو رہی ہے، جو ابھی تھوڑی بہت ابھی کچھ بچی ہوئی ہے فری اسپیس وہ آپ کو بلو کلر میں شو ہو رہی ہے. مطلب یہ جو ساری سیٹنگز ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سے ڈیفالٹ پروگرامز ہیں، شٹ ڈاؤن کے پروسیسز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ان کی انفارمیشن یہ رجسٹری کے اندر سیو ہوتی ہے، اور رجسٹری کے اندر یہ ساری پری ڈیفائنڈ ویلیوز ایک ہیرارکل ڈیٹا بیس کے تھرو سیو ہوتی ہے. ہیرارکل ڈیٹا بیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کلاسیفائی کر دینا یا گروپس کے اندر جو ہے نا ڈیوائڈ کر دینا. یعنی جہاں بھی ہیرارکی کا لفظ آئے گا نا، وہاں آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ٹری ڈیٹا بیس ہوگا. یعنی کہ ہیرارکل ڈیٹا بیس یا ہیرارکی ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا ٹری ڈیٹا بیس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اٹ مینز، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں پھر اس کو لکھ بھی سکیں اپنی ڈیفینیشنز میں. اٹ مینز دیٹ وی ہیو ون پیرنٹ ایلیمنٹ اور any data base object on the top، یعنی apex پر وہ ہوتا ہے، and its child elements جن کو children elements بھی کہتے ہیں. تو جو child elements ہوتے ہیں are at the bottom linked with parent، یعنی کہ وہ پیرنٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایز ہیرارکی.
ٹھیک ہے، اس کو ہیرارکی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک پیرنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے آگے اس کے سب ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک مین ایلیمنٹ کہہ لیں آپ، پیرنٹ ایلیمنٹ کو مین ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے جو چائلڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ سب ایلیمنٹس بھی اس کے کہہ سکتے ہیں. سو دیر آر مینی ویز ٹو ڈیفائن ٹری ڈیٹا بیس یا ہیرارکل ڈیٹا بیس. تو ونڈوز ایک طرح کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیرارکل ڈیٹا بیس ہے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم لیکچرز میں ان کو لے کر چلیں گے کہ جناب ہیرارکی کیا ہوتی ہے. میری کوشش ہے کہ اس پہلے لیکچر میں آپ کو ایک ایسا انٹروڈکشن دیا جائے جس سے آپ کو ونڈوز رجسٹری کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے کہ جناب یہ کیا چیز ہے. پھر جیسے جیسے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ جب ونڈوز رجسٹری جو ہے نا وہ ایک بہت ہی ہیوج ڈیٹا بیس ہے ونڈوز کا، تو اس میں کیا سینسٹیوٹی ہے یا اس میں کیا ایشوز ہیں کہ ہم اس پر نارملی کام نہیں کرتے، یہ بیک اینڈ میں کام کرتا ہے، اس تک ہمارا نارمل ایکسیس بھی نہیں ہوتا، اور جو نارمل اینڈ یوزرز ہوتے ہیں ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم کے کمپیوٹرز کے، وہ ونڈوز رجسٹری کے ساتھ جو ہے نا اتنا زیادہ کام نہیں کرتے یا ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. دیکھیں جی اس کا آنسر بڑا سیدھا سا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیفالٹ جو ہے نا جتنی بھی سیٹنگز ہیں ونڈوز کی وہ سیو ہوتی ہیں. تو آپ کو تبھی اس میں کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جب آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ جس کا کوئی حل آپ کو ونڈوز میں نہ مل رہا ہو، یعنی کہ ونڈوز میں کسی جگہ پر کوئی ایسا پروویژن نہ ہو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جیسے نارملی اب یہ میں نے فائل ڈیلیٹ کرنی ہے تو میں رائٹ کلک کر رہا ہوں جناب اور یہاں سے ڈیلیٹ کی آپشن آ رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جائے، فرض کر لیتے ہیں ہم جسٹ لیٹنگ یو ٹو سپوز کہ یہاں سے ڈیلیٹ کی آپشن ہی ختم ہو جائے اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے پی سی میں، کوئی ایسی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اب آپ کو ڈیلیٹ نہیں مل رہا جی، اب آپ فائل کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ تو پھر اس کے لیے آپ کو جناب رجسٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو پرابلم کر رہا ہوتا ہے. جیسے اس سے پچھلے ایک لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیمپریری پروفائل میں نے ڈیلیٹ کرنا آپ کو بتایا تھا. اب نارملی ونڈوز میں اس طرح کے پروویژن ہمیں نہیں نظر آ رہے ہوتے، ٹیمپریری پروفائلز یا پرماننٹ پروفائلز، اور ان میں کیسے کام کرنا ہے. تو رجسٹری اس کے لیے ہمیں ایک گیٹ وے فراہم کرتی ہے، ایک انٹرفیس دیتی ہے کہ جناب اس کے ذریعے ہم یہی کام بآسانی کر سکتے ہیں. سو آئی ایم شیور آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آ گئی کہ ڈیٹا بیس میں کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے ونڈوز کے، اور اس کے ذریعے مطلب کوئی بھی کام، کوئی بھی ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ، یا ایون کہہ لیں کہ ونڈوز کے اندر جو ہمیں اپیرنٹلی امپاسبل نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ٹاسک ہم ونڈوز رجسٹری کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ چیز تو جناب آپ کو آئی ایم شیور سمجھ آ گئی کہ یہ ونڈوز رجسٹری کا جو ہے نا مین فنکشن ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ونڈوز رجسٹری میں کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی ونڈوز رجسٹری کنسسٹس آف obviously keys or hives that are also called folders یا ڈائریکٹریز. ان کو فولڈرز اور ڈائریکٹریز بھی کہہ سکتے ہیں. these hives یا وٹ ایور آپ کیز کہہ لیں، اور کیز کین ہیو ون اور مور دین ون ویلیوز. ان میں ایک یا ایک سے زیادہ ویلیوز ہو سکتی ہیں. دیز ویلیوز ہیو ڈفرینٹ obviously different attributes اینڈ اوبیسلی ان کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور ان ویلیوز کی ڈفرینٹ جو ہے نا کوڈنگ ہوتی ہے. آپ کوڈز کہہ سکتے ہیں 0 1 کوئی بھی ہیگزا ڈیسیمل میں، بائنری میں، اور ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ایچ کی، کوئی بھی آپ کا جو ہیرارکل ڈیٹا بیس ہے ونڈوز رجسٹری کا وہ ایچ کی سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کہ این ایگزامپل ہے جی آپ کی آف کی اور فولڈر، یعنی کوئی بھی کی یا فولڈر. اینڈ کوئی بھی اس سے آگے جو ہے نا آن دا رائٹ سائڈ وی کین سی دا ویلیوز، یعنی جو رائٹ سائڈ پین ہوتا ہے، بلکہ یہاں میں پین لکھ دیتا ہوں کہ جو رائٹ سائڈ کا پین یا ونڈو ہوتی ہے اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویلیوز دیکھ سکتے ہیں اس کی. تو ایچ کی جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل ہے فولڈر کی، اس میں ایچ کی لوکل مشین بھی آتا ہے، ایچ کی کرنٹ یوزر ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں. ایچ کی جو ہے نا یہ بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہینڈل ہوتا ہے کسی بھی کی کا، یعنی ہینڈل ٹو اینی کی. تو خیر یہ ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے، تو میں ساتھ ساتھ ایکسپلین آپ کو کرتا رہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے. باقی اس میں ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ آنے والے
لیکچرز میں ہم دیکھیں گے، سیکنڈ اور تھرڈ لیکچر، اور پھر اس سے آگے آنے والے لیکچرز میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈفرینٹ ویلیوز کے بارے میں بتاؤں گا. ایس جی ویلیو کیا ہے، ڈی ورڈ کیا ہے، کیو ورڈ کیا ہے، یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، ان میں کیا کام ہوتا ہے، بائنری ویلیوز کیا ہیں، ہیگزا ڈیسیمل کیا ہیں، اور پھر کس طریقے سے ان میں چینجنگ کر کے آپ ڈفرینٹ کام پرفارم کر سکتے ہیں. سو آئی ایم شیور آپ کو ونڈوز رجسٹری کے بارے میں اس لیکچر میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. میں پھر آپ کو ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور کوئی بھی پرابلم اگر ہو جاتا ہے رجسٹری میں تو اس کا بیک اپ ضرور بنائیں. اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے بیک اپ بنانا ہے رجسٹری کا، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کام کرنے کے دوران تو اس بیک اپ کو امپورٹ کر کے آپ اپنی رجسٹری کو ریسٹور کر سکتے ہیں اور ڈیفالٹ پوزیشن پہ اپنی ونڈوز کو لا سکتے ہیں.